السلام علیکم ناظرین، آج میرے پاس ایک بڑی خبر ہے، ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ کس طرح سے مریم نواز ڈیسپریٹ ہو رہی ہیں، بڑی ایفرٹ کر رہی ہیں کہ کسی طریقے سے ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی رابطہ ہو جائے۔ میرے پاس مصدقہ اطلاعات ہیں کہ آج سے کچھ دن پہلے مریم نے اپنے کچھ قریبی رشتہ داروں کے ذریعے سے اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام پہنچایا کہ وہ ان سے کوئی ملاقات کرنا چاہ رہی ہیں، لیکن وہاں سے کوئی پازیٹیو جواب نہیں آیا۔ لگ یہ رہا ہے کہ مریم پر پارٹی کی طرف سے پریشر بڑھتا جا رہا ہے کہ جس طرح سے نون لیگ جو ہے وہ اور پیپلز پارٹی کے راستے جدا ہو رہے ہیں، جس طرح سے دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کو سلیکٹڈ کے تانے دیے جا رہے ہیں، اور جس طرح سے پیپلز پارٹی نے سینٹ کے اندر اپنا اپوزیشن لیڈر بنوا لیا، اس کے بعد نون لیگ کے اندر ایک تاثر یہ پایا جا رہا ہے، بلکہ نون لیگ کے اندر اس پہ باتیں ہونی شروع ہو گئی ہیں کہ شاید مریم نواز جو ہیں ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ مریم نواز نے بلائنڈلی ٹرسٹ کیا پیپلز پارٹی پر، اور پیپلز پارٹی نے الٹیمیٹلی ان کو ڈچ کیا۔ اب نہ پی ڈی ایم ہے، نہ دھرنا ہے، نہ استعفے ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ نون لیگ جو ہے وہ ایک ہاری ہوئی پارٹی بن گئی ہے، خاص طور پر سینٹ والے ایشو کے بعد۔ اب آصف علی زرداری نون لیگ کو مزید کھلانا چاہ رہے ہیں، جیسے بلاول بھٹو یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو اشارے دے رہے ہیں کہ آئے پنجاب میں تبدیلی لے کے آتے ہیں، آئے پنجاب میں پریشر ڈالتے ہیں۔ تو نون لیگ کے اندر ایک اور ڈیبیٹ سٹارٹ ہو گئی ہے کہ کیا پنجاب میں تبدیلی کے حوالے سے زرداری حکومت سے کچھ مزید مراعات لینا چاہتے ہیں، کچھ مزید گنجائشیں لینا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ نون لیگ کو استعمال کریں، پنجاب میں پریشر بڑھائیں اور اس سے کچھ مزید آیتیں لے لیں، اور مے بی اس سے اسٹیبلشمنٹ کے مزید قریب چلے جائیں۔ تو پارٹی پریشر کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مریم نے اپنے چند قریبی عزیز داروں، رشتہ داروں، کچھ ان کی نئے رشتہ داریاں ہوئی ہیں، ان کی بیٹی ایک خاندان میں بیائی گئی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب ہیں، ان کے ذریعے سے یہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے کچھ بڑے سینئر لوگ جو ہیں ان سے ان کی ملاقاتیں کروا دی جائیں، سینئر افسران سے ملاقاتیں کروائی جائیں، لیکن وہ ایفرٹ رائیگاں گئیں۔ پھر اطلاعات یہ بھی ہیں کہ مریم راولپنڈی میں آرمی میس میں بھی گئیں، وہاں پر انہوں نے چائے بھی پی، کچھ دیر وہاں پر سٹے کیا، صرف یہ میسیج دینے کے لیے۔ وہاں پر ان کی کوئی بڑی ملاقات نہیں ہوئی، پوری ایفرٹ کے ساتھ صرف یہ ہوا کہ وہ جائیں گی آرمی میس میں، وہاں پر چائے پئیں گی، لیکن ان کے ساتھ کوئی کیمرہ نہیں ہوگا، کوئی فوٹو نہیں ہوگی، وہ اپنا موبائل بھی چھوڑ کے جائیں گی۔ یہ ساری کنڈیشنز تھی کہ اگر آرمی میس میں وزٹ کرنا چاہ رہی ہیں، تو اس چیز کو نون لیگ کے اندر پھیلایا گیا تاکہ یہ تاثر دیا جائے کہ مریم جو ہیں وہ اپنے بیانیے سے ہٹ رہی ہیں، اور جو بند گلی میں آ کر انہوں نے پارٹی کو ایک بند گلی میں ایک دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے، اب اس دیوار سے ہٹا کے اس کو واپس لانا چاہ رہی ہیں۔ پھر پارٹی کے ہاتھوں سے جو نون لیگ کو حمیت اٹھانا پڑی، پھر پارٹی کی وجہ سے نون لیگ کو جو نقصان ہوا، اس نقصان کو انڈو کرنے کے لیے، اس نقصان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مریم یہ چاہ رہی کہ اگر آصف علی زرداری ان کو استعمال کر کے اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہو سکتے ہیں تو وہ خود کیوں نہیں ہو سکتی۔ لیکن جس طرح کی انہوں نے لینگویج یوز کی، جس طرح سے اداروں کو ٹارگٹ کیا، اب اداروں کے اندر کوئی بندہ ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ دوسری طرف یہ بھی خبریں گرم ہیں کہ شہباز شریف سے جیل میں کوٹ لکھپت جیل میں شہباز شریف کے ساتھ کچھ اہم لوگوں نے بڑی اہم ملاقاتیں کی ہیں، یعنی کہ ایک دوسرا میسج گیا۔ مریم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈائلاگ کرنا چاہ رہی ہیں، اور اداروں کو ٹارگٹ بھی کر رہی ہیں، ان پہ پریشر بھی بڑھا رہی ہیں، اور ان سے کہہ رہی ہیں کہ میرے پاس آئیں اور میرے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کریں۔ دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ شہباز شریف سے بات کر رہی ہے، یعنی کہ وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے اب مریم سے بات کرنے کے لیے۔ یہ چیز تو کلیئر ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز کا پاکستان کی پولیٹکس میں اب کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا، اسی لیے اسٹیبلشمنٹ مریم نواز سے بات کرنے کو قطعاً تیار نہیں ہے۔ ہاں، شہباز شریف اور حمزہ کا ایک پولیٹیکل فیوچر ہے، اور اس کو ویٹیج دینے کے لیے اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس سے بات بھی کر رہی ہے، اور اس کی خبریں بھی باہر آ رہی ہیں۔ اب نون لیگ کے لوگ دیکھ رہے ہیں، نون لیگ کی لیڈرشپ دیکھ رہی ہے، ماں سے چند 7-8 لوگوں کے، جس میں شاہد خان عباسی ہیں، رانا ثناءاللہ ہیں، محمد زبیر ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو مریم کا قریبی سرکل ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو مریم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن میجورٹی جس میں خواجہ آصف ہیں، رانا تنویر ہیں، خواجہ سار رفیق ہیں، یاس صادق ہیں، خرم دستگیر ہیں، ایون کسی حد تک احسن اقبال بھی ہیں،
وہ یہ چاہتے ہیں کہ شہباز شریف جو ہیں وہ بیل کر کے باہر آئیں، وہ نون لیگ کو لیڈ کریں، وہ ایک درمیانی رستہ اختیار کریں۔ جس طرح سے آصف علی زرداری نے نون لیگ کو استعمال کر کے اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہوئے اور اپنے مسئلے حل کروائے اور بہت ساری مناعت حاصل کریں، اسی طرح سے شہباز شریف جو ہیں وہ ان کے پہلے ہی رابطے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو وہ نون لیگ کو اس گرداب سے نکالیں۔ یہاں تک بھی ہے کہ ایاز صادق نے تو یہاں بھی کہا کہ میاں صاحب تو باہر لندن میں ہیں، وہ جو مرضی کہیں، مریم ان کے بہاف پہ جو مرضی کہیں، جیلوں میں تو ہمیں جانا ہے، بھگتنا تو ہمیں ہے، اس عمر میں ہم جیلیں نہیں کاٹ سکتے۔ رانا مشہور نے ایک جگہ پہ یہ کہا کہ جناب ہمارے لیڈر اب شہباز شریف ہیں، تو لگ یہ رہا ہے کہ اور اوپر سے شہباز شریف نے اپنی بیل بھی اپلائی کر دی ہے، 13 تاریخ کو ان کی بیل ہے، تو لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو سیاست ہے وہ شہباز شریف کے گرد گھومے گی۔ فی الحال شریف خاندان میں سیاست ہو رہی ہے، سیاست چل رہی ہے۔ ایک طرف مریم نواز جو ہیں وہ ڈیسپریٹلی یہ ایفرٹ کر رہی ہیں، کوشش کر رہی ہیں کہ وہ نون لیگ میں جو ان کو انڈیپینڈنٹ فیصلے کرنے کا موقع ملا، 1 سال انہوں نے پارٹی کو لیڈ کیا، انڈیپینڈنٹ فیصلے کیے، لیکن ان کی پالیسیوں کی وجہ سے، ان کے نیریٹو کی وجہ سے پارٹی جو ہے وہ ایک دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ لیکن اب وہ کوشش کر رہی ہیں کہ وہ اپنی پارٹی میں اپنی گرفت کو مضبوط کریں، حالانکہ پارٹی میں زیادہ تر لوگ ان کے خلاف ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ وہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، مایوسی کے عالم میں، کوشش کر رہی ہیں کس طرح سے پارٹی کو یہاں سے نکالوں، کس طرح سے میرا کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ ہو جائے، اور دوسری طرف شہباز شریف جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مکمل رابطے میں ہیں اور کسی بھی ٹائم باہر آ سکتے ہیں۔ آپ ایک چیز دیکھیں، حمزہ شہباز بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، وہ پنجاب کے دورے بھی کر رہے ہیں، پارٹی کے لوگوں سے مل بھی رہے ہیں، پارٹی کے لوگوں کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بڑھا بھی رہے ہیں، لوگوں کو مسلسل بلا بھی رہے ہیں۔ وہ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ مریم جہاں پارٹی کو لے کے گئی ہیں وہاں سے کوئی دوسرا راستہ نکلنے کا نہیں ہے، ایک واحد راستہ ہے، وہ ہے شہباز شریف کا راستہ، اور شہباز شریف کی 13 تاریخ کو ان کی ڈیٹ پڑ گئی ہے اور لگ رہا ہے کہ ان کی بیل ہو جانی ہے۔ تو اگر ان کی بیل ہوتی ہے تو شہباز شریف آؤٹ ہوں گے اور مریم ان ہوگی، کیونکہ ان کی بیل کینسلیشن جو ہے 13 کے بعد ان کے جو پری اریسٹ بیل ہے وہ ختم ہو جانی ہے، اور اب ان کے ساتھ پی ڈی ایم اس طرح سے نہیں کھڑی ہوگی، اب ان کے ساتھ اس طرح سے نون لیگ بھی کھڑی نہیں ہوگی کہ ان کے لیے نیب پہ چڑھائی کر دیں، اور الٹیمیٹلی ان کی گرفتاری ہونی ہے، یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، اور شہباز شریف آؤٹ ہوں گے، ایک نئے نیریٹو کے ساتھ مسلم لیگ کو لے کے چلیں گے۔ دوسری طرف پہ پارٹی یہ تاثر دینے کی کوشش کری کہ اب ہم پنجاب میں تبدیلی لے کے آ رہے ہیں، اس سے وہ حمزہ شہباز سے بھی بات کر رہے ہیں، اس سے میں وہ یہ تاثر بھی دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید چودھری بھی ان کے ساتھ ہیں اور وہ پنجاب میں تبدیلی لے آئیں گے۔ ایک چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں، اس دفعہ نون لیگ آصف علی زرداری کے ٹریپ میں نہیں آنے والی۔ حمزہ شہباز اور شہباز شریف یہ سمجھتے ہیں، خواجہ آصف یہ سمجھتے ہیں، خواجہ سعد یہ سمجھتے ہیں، ایاز صادق یہ سمجھتے ہیں، میری ان لوگوں سے بات ہوئی ہے، رانا تنویر یہ سمجھتے ہیں، احسن اقبال یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ڈائلاگ کرنا، پہ پارٹی پہ اعتماد کرنا نون لیگ کے لیے خودکشی کرنے کے مترادف ہے۔ تو پہلے مریم نے ان پہ اعتبار کیا، ان کی باتوں میں آ گئیں، ان کی باتوں پہ چیئرمین سینٹ ان کا جتوا دیا، اور اس کے بعد یسرا گیلانی ان کی وجہ سے سینٹ کا الیکشن جیت گئے، اس کے بعد ممبر اپوزیشن بھی ہو گئے، اپوزیشن کے ہیڈ بھی ہو گئے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، اس سے یہ لگ رہا ہے کہ شاید مریم ان کے ہاتھوں سے شکست کھا گئی۔ لیکن شہباز شریف، آپ کو پتہ ہے مولانا فضل الرحمان ان سے ملنا چاہ رہے تھے، وہ ان کو ہاتھ نہیں پکڑا دیتے، پی ڈی ایم بنانے میں شہباز شریف انٹرسٹڈ نہیں تھے۔ شہباز شریف کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ وہ کسی پہ بھی اعتبار کر سکتے، آصف علی زرداری پہ اعتبار نہیں کر سکتے۔ خواجہ آصف یہ آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ وہ شہباز شریف پہ آصف علی زرداری پہ اعتبار کرنا خودکشی کے برابر ہے۔ تو نون لیگ اب نئے نیریٹو کے ساتھ آئے گی، اور نون لیگ خود کوشش کرے گی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہوں، قریب ہوں، اور اس سارے ایشو میں پہ پارٹی اور نون لیگ کی اب دوڑ لگے گی، دونوں اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہونے کی کوشش کریں گے۔ جو الیکشن نزدیک آتا جا رہا ہے، مریم بیک گراؤنڈ میں چل جائیں گی، شہباز شریف فور گراؤنڈ میں آ جائیں گی، شہباز شریف کے گرد نون لیگ گھومے گی، نواز شریف کا نیریٹو جو ہے وہ آلموسٹ ختم ہو جائے گا۔ نواز شریف کے وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ نون لیگ کے ساتھ ہوں گے، شہباز شریف کے ساتھ ہوں گے، لیکن وہ اہم ڈیسیژن میکنگ میں نہیں ہوں گے۔ زبیر شہباز شریف کی کسی میٹنگ میں نہیں ہوں گے، شاہ خاقان عباسی جو ہیں ان پہ اس طرح سے ٹرسٹ نہیں کیا جائے گا، باقی سارے لوگ جو ہیں وہ دونوں طرف جو کھیل رہے ہیں وہ شہباز شریف کے پاس آ جائیں گے۔ یہ میں آپ کو کلیئر کہہ رہا ہوں۔
पंजाब में कोई तब्दीली नहीं होगी। नून लीग किसी सूरत में पंजाब में तब्दीली नहीं चाहती। मैं आपको नून लीग की सोच बता रहा हूँ, वो ये चाहते हैं कि पंजाब में उस्मान बुज़दार रहे, वो ये चाहते हैं कि उस्मान बुज़दार की बैड गवर्नेंस रहे ताकि नून लीग का चांस भरपूर बने। वो किसी सूरत में पंजाब में इक़्तिदार तब्दील करके पार्टी को पंजाब में स्पेस नहीं देंगे। ये बड़ी बड़ी चीज़ है। इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि मरियम नवाज़ जो हैं वो कराची में रावलपिंडी में आर्मी मेस में गई जहाँ पर उन्होंने चाय पी, लेकिन उनसे किसी की मुलाकात नहीं हुई। तो मरियम में मायूसी बढ़ रही है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। शहबाज शरीफ जो हैं वो बड़ी तेज़ी से आगे आ रहे हैं और आने वाले दिनों में आपको ये सारी तब्दीलियाँ ज़्यादा देर नहीं लगेगी और 1 महीने के बाद आपको ये सब तब्दीलियाँ वाज़ेह तौर पर नज़र आ जाएंगी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।